کہ اللہ سے دنیا میں بھی، اللہ سے آخرت میں۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے، عافیت مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، اور اگر یہ کہے کہ اللہ جو چاہے مجھے دے دے گا، تو پھر آپ کو کیا پتہ کہ اللہ نے آپ کے لیے مصیبت رکھی ہو۔ پھر تو آپ اللہ کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جو بھی دے، ہمارے صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ ہیں، تو اگر اللہ عدل پہ آ گیا تو اللہ ایک ایک گناہ کی سزا ہمیں دے گا، پکڑ لے گا۔ تو بہتر نہیں کہ آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ سے ہر بار دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے عافیت عطا فرما دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ فرمایا کہ تو یہ دعا پڑھا کرو، 3 مرتبہ صبح پڑھ لو، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لو، اللہ ساری زندگی بڑی بڑی آفتوں سے، بڑی بڑی بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سے 3 دن دعا پڑھی تو جس میں بیماری میں مبتلا تھا اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں جب کوئی دکھ آتا ہے نا، دکھ آتا ہے تو وہ دکھ اس لیے آتا ہے کہ بندہ میری طرف مائل ہو جائے، مسجد کی طرف آ جائے، قرآن کھولے، نماز پڑھ لے، ذکر کرے، فکر کرے، تاکہ یہ مجھ سے دور چلا گیا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے اسے ایک آزمائش میں ڈالا۔ اب وہ بندہ اگر آ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنی رحمت سے وہ مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ کہے جی ٹھیک ہے جو ہے تو میں اللہ خیر صلی اللہ، تو پھر یہ نعوذ باللہ اللہ سے مقابلہ ہے۔ تو عزیزان محترم کی جو اولاد ہے نا، اولاد اس کو کہا گیا کہ فتنہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، کہ بڑے بڑے لوگ اولاد کی محبت میں غرق ہو جائیں گے، مال کی محبت میں غرق ہو کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لیں گے۔ تو دنیا میں مرنے کے بعد آپ اور میں